ایک اور معجزہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم بن حجاج قشیری نے کتاب الاشربہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے جو ابھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ام سلیم، میں نے نبی رحمت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کچھ فرما رہے تھے، آپ کی آواز میں نقاہت محسوس کی، کمزوری محسوس کی، آپ کی آواز بڑی دھیمی تھی، بڑی آہستہ تھی، لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، بھوک نے آپ کو تنگ کیا ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کی آواز پست ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے ام سلیم؟ انہوں نے کہا ہاں حضور، میرے پاس جو کی روٹیاں ہیں 2-3، میرے پاس جو کی 2-3 4-5 روٹیاں ہیں، جو کی اس وقت مکئی گندم اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، زیادہ تر جو لوگ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکال کر حضرت ابو طلحہ کو دوپٹے میں لپیٹ کر دیا اور ان کو فرمایا کہ میرے کپڑے کے نیچے سے چھپا دیا، چھپا کر مجھے میرے کپڑے کے نیچے سے اور کپڑے کا کچھ حصہ مجھ پر بھی ڈال دیا، چادر تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان روٹیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے مسجد شریف میں، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپس کی کوئی دین کی باتیں، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، میں پاس کھڑا ہو گیا خاموش، میں کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں بھی حد بھی نہ ہو جائے۔ اب ذرا غور، نقطے کا مقام آ گیا، توجہ سے سننا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خود پوچھا کہ تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ، تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ اب ابو طلحہ اپنے گھر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، انس وہاں حاضر ہوئے، اب کھڑے ہیں، کچھ کہا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نبوت سے، نور نبوت سے سمجھ گئے، جان گئے، تو فرمایا انس تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی حضور، مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کھانے کے لیے؟ کھانے کے لیے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی حضور، کھانے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ اکرام سے کہا جو کئی دنوں سے بھوکے بیٹھے مسجد میں، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن بیٹے کہاں تھے؟ مسجد میں۔ ہمیں اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے گھر ویران کر دیتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم اپنے گریبانوں کو چاک کر دیتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ملے
تو ہم سوال کرنے کے لیے گلیوں میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے اثار پر، ان کے مقام اور مرتبے پر، ان کے صبر و استقامت پر، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ روٹیاں جو کہ حاضر خدمت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، فرماتے کہ میں بھی ان کے آگے آگے چل پڑا، حتیٰ کہ میں نے حضرت ابو طلحہ کے پاس جا کر ان کو یہ خبر دی کہ حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا ہے ام سلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں، جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ان کو کھلا سکے۔ ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اعلم ورسول، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کیا اس پر ہمارا علم، ہماری عقل نہیں چل سکتی۔ چھوڑو جو اللہ اور اس کے رسول کرتے، مرضی کے مالک ہے، مرضی کے مالکوں کی مرضی پہ دخل نہ دینا۔ ہمارے پاس کھانا تھوڑا یا بہت ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، بہتر علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں فکر اس وقت ہوتا جب نہ اللہ کو پتا ہوتا نہ اللہ کے رسول کو پتا ہوتا۔ تو فرمایا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ چھوڑو ابو طلحہ، آنے دو، کیا ہوگا؟ رب ساری دنیا کو کھلا سکتا ہے تو میرے آقا کے غلاموں کو نہیں کھلا سکتے؟ تو یہ 80 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ یہ 80 آدمی تھے۔ جب یہ سارے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 10 ہو کر بیٹھ جاؤ، 10 ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور اس جو کی روٹی پر ام سلیم نے ان کے پاس دیسی گھی تھی، مکھن تھا، اس کو گرم کر کے اس کو نچوڑ دیا اس کے اوپر تاکہ سالن کی جگہ کام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائے 80 افراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تشریف رکھے اور وہ کھانا تناول فرمایا، کھانا کھا لیا۔ اور میرے بھائیوں وہ کھانا سب کا پورا بھی ہو گیا اور بچ بھی گیا۔ کیسے بچا؟ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے اپنا دعا بھی دہن بھی ان روٹیوں پر ڈالا اور پھر برکت کی دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ میں تیرا نبی یہاں ام سلیم کے گھر حاضر ہوا ہوں، میرے غلام بھی میرے ساتھ ہے، کئی دنوں سے ہمیں بھوک لگی ہے، اے رازق، اے رزق دینے والے، اے رزق رساں، اے سب مخلوق کے رزق مالک خالق، تیرے حضور تیرا یہ بندہ، تیرا یہ نبی، تیرا محبوب سوال کرتے ہیں مالک اس کھانے میں، اس رزق میں ہم سب کے لیے برکت عطا فرما، برکت ڈال فرما۔ تو فرمایا کہ پھر برکت اتنی ہو گئی کہ سب صحابہ اکرام نے وہ کھانا تناول فرما کر کھانا کھا کر سیر بھی ہو گئے اور سیر ہو کر وہ کھانا بچ بھی گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوئی بھی آپ کے پاس مہمان آ جائے جس کو آپ بلائیں، اور اس سے ایک اور یہ بات بھی ثابت ہوئی، دیکھو نا ان انصاری صحابی نے اور حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ چند صحابہ کو دعوت دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بغیر بلائے اور صحابہ بھی لے گئے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے مالک ہے، وہ مرضی جو کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو یہ علم ہو، یہ یقین ہو کہ میں جہاں دعوت پہ جا رہا ہوں وہ لوگ
مجھ سے خوش ہیں اور مجھے ان پر یقین ہے اگر میرے ساتھ 2 3 4 آدمی اور بھی چلے جائے تو وہ محسوس نہیں کریں گے، وہ برا نہیں منائیں گے، وہ برا نہیں سمجھیں گے، تو پھر 3 4 آدمی ساتھ لے کر اگر کوئی جائے تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا بن بلائے جانا نہیں چاہیے، اس پر بھی منع آیا ہے، بغیر بلائے کسی جگہ جانا نہیں چاہیے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بن بلائے کسی پر اپنے میزبان پر کوئی اعتماد کر لے، کوئی اپنے ساتھ 2 3 آدمی 4 آدمی اور بھی لے جائے تو اس کو برا نہ سمجھنا بلکہ خوش ہونا، اور وہاں بیٹھ کر ہر شام ہر خیرات ہر نیاز ہر دعا میں میرے بھائیوں کانا سامنے رکھ کر اس کے ڈھکن نہ اتارو، نہ اپنے روٹیوں کے، نہ چاول کے، نہ سالن کے ڈھکنے نہ اٹھاؤ، بس دعا کے لیے حاضر کر دعا اس پر مانگ کے واپس ڈالو اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھلاتے رہے۔ جو کھانا آپ نے 100 آدمیوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ کریم اپنے نام کی برکت سے، مسلمانوں کی دعا سے، مسلمانوں کی نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے 100 آدمیوں کے کھانے کو 1000 نہیں 5000 آدمیوں کے لیے پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔